توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی کا ایک اور جمعہ عطا کیا ہے۔ بے شمار درود اور بے انتہا سلام شافع محشر مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جو ہمارے راہبر بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں۔ آج کا دن خلیفہ راشد بعد از انبیاء افضل البشر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جنہیں اللہ کی کتاب نے صحابی کا لقب دیا۔ جتنے بھی صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے کسی کو بھی قرآن نے صحابی نہیں کہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں اللہ کی کتاب نے صحابی ہونے کا درجہ دیا، اور اللہ کی کتاب نے اس بات کا اعلان کیا کہ ابو بکر میرے محبوب کے صحابی۔ سورہ توبہ میں غار ثور کے واقعے کے اندر ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا۔ یہ اعزاز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ ابو بکر کا معنی ہے ہر معاملے میں پہل کرنے والا،
ہر معاملے میں سب سے آگے رہنے والا، ہر معاملے میں صف اول کے اندر موجود ہونے والا، اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صرف نام کے اعتبار سے یا اس کے معنی کے اعتبار سے ابو بکر نہیں تھے، بلکہ عمل میں بھی ہر میدان کا شاہ سوار اگر ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو صف اول کے اندر سب سے پہلے نیکی کے ہر کام میں بھی اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ ابو بکر ہے رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ایک سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے آج جنازہ پڑھا۔ حضور نے دوسرا سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی؟ تو پورے مجمع میں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے آج مریض کی عیادت بھی کی۔ آپ نے تیسرا سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو، بھوکے کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور کہا، یا رسول اللہ، آج میں نے ایک مسکین بھوکے کو کھانا کھلایا۔ اللہ کے نبی جس نیکی کے بارے میں پوچھ رہے تھے، ابو بکر اپنا ہاتھ کھڑا کر رہے تھے۔ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس انسان میں یہ صفات موجود ہوں کہ وہ ایک دن میں یہ سارے کام کر لے کہ کسی مسلمان کے جنازے میں بھی شریک ہوا اور اس دن کسی مریض کی عیادت بھی کی اور کسی غریب مسکین کو کھانا بھی کھلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو نیکی کے ہر کام میں پہل کرنے والے تھے، ان کے لیے صرف جنت نہیں تھی، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ہر دروازے میں سے آواز آئے گی قیامت کے دن کہ اے ابو بکر، مجھ میں سے گزر کے یہاں سے گزر۔ یعنی جنت کا ہر دروازہ پکارے گا، اے ابو بکر، یہ میری سعادت ہوگی کہ تو مجھ سے ہو کر جنت میں داخل ہو۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا اور صدیق اکبر بھی موجود تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے ہماری بات کہ اللہ کے نبی جنت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، کاش، یعنی حضور بات کیا کر رہے تھے کہ میرے پاس جبرائیل آیا اور جبرائیل نے مجھے جنت کا دروازہ دکھایا، جنت دکھائی۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ بات جب حضور نے فرمائی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کاش میں بھی ہوتا اور میں بھی جنت کو اور جنت کے دروازے کو دیکھ لیتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو بکر، تجھے کیا پریشانی ہے، تو نے تو جنت میں جانا ہی ہے۔ چنانچہ بہت سی روایات ہیں
جس میں اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی گارنٹی دی، بلکہ عتیق کا لقب دیا۔ عتیق کہتے ہیں جو جہنم کی آگ سے بچے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ پوری امت میں سے کسی مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی نہیں دی کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ جنت کی گارنٹی دی ہے، جہنم کی گارنٹی نہیں دی کہ اس سے بچ جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے عتیق کا لقب دیا کہ ابو بکر کے لیے اللہ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کا تذکرہ عموماً کرتے تھے۔ آپ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے اور آپ نے فرمایا ایک آدمی نے بیل لیا اور وہ بیل کو لے کے جا رہا تھا کہ بیل کے اوپر بیٹھ گیا، تو اس کے بیل نے کہا میں تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں تو کھیتوں کے اندر کام کرنے والا ہوں اور تم میرے اوپر سوار ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے یہ بات سنی تو ہم حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول کیا بیل بھی بولتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس وقت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر محفل میں نہیں بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا اس بات پر ایمان ہے اور ابو بکر اور عمر کا بھی اس بات پر ایمان ہے۔ یعنی اگر ابو بکر عمر رضوان اللہ تعالی اجمعین محفل میں بیٹھے ہوتے اور اللہ کے رسول یہ بات کرتے تو ہو سکتا ہے حضور ان کا دل رکھنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ محفل میں نہیں تھے اور ان کی پیٹھ کے پیچھے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کا بھی اس پر ایمان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی کوئی بات کرتے، کوئی تذکرہ کرتے تو آپ کے تذکرے میں ابو بکر اور عمر کا نام ہوتا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور انہیں تختے پہ لٹایا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے دیکھا میرے پیچھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے اور حضرت علی رو رہے ہیں اور حضرت عمر کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور تذکرہ کرتے کرتے حضرت علی نے فرمایا میں نے کئی مرتبہ اپنے محبوب سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر اور عمر نے وہ کیا۔ ہر معاملے کے اندر اللہ کے رسول ابو بکر کا ذکر کرتے تھے رضی اللہ تعالی۔ اور ساتھ اللہ نے کیا دیا؟ حدیث میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم ارواح میں اللہ تعالی روحوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، یعنی ایک آدمی کی روح دوسرے آدمی کی روح کے ساتھ ملتی ہے وہاں پر۔ پھر جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ دنیا میں بھی ان کو اکٹھا کر دیتا ہے، پھر جب وہ مرتے ہیں تو موت کے بعد بھی اللہ انہیں اکٹھا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن حشر میں بھی اللہ انہیں اکٹھا کرے گا، اور اگر وہ جنتی ہوں گے تو اللہ انہیں جنت میں بھی اکٹھا کرے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر پہ قربان جائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا عالم ارواح میں میری اور ابو بکر کی روح اکٹھی تھی۔ دنیا کے اندر بھی اللہ نے دونوں کو اکٹھا کیا، قبر بھی اللہ نے اکٹھی عطا کی، اور حشر کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو جب خلافت ملی، حکمران بنے، آپ ذرا اندازہ لگائیں
آج امریکہ کے اندر ایک اسلامی اسکالر اپنے آپ کو اسلامی کہتا ہے، سوشل میڈیا پہ وہ بھونکتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے سامنے تم مناظرہ کر کے ثابت کرو کہ ابو بکر مسلمان تھا، ابو بکر کا اسلام ثابت کرو، صحابیت تو دور کی بات ہے۔ اور جو بھی آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک فرقہ اور مسلک، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر بھی ثابت کرتے ہیں اور ظالم بھی ثابت کرتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی خدا نہ خواستہ تو کیا اللہ میرے محبوب کے روضہ کے اندر ابو بکر کی قبر بننے دیتا؟ کبھی ایسی بات ہوتی تو کیا غار ثور میں ابو بکر ساتھ ہوتے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو جا بجا قرآن کریم گواہیاں دے رہا ہے کہ ایک کافر نے حضرت ابو بکر کے سامنے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور میں غنی ہوں، تمہارا رب فقیر ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے تھپڑ مار، وہ حضور کے پاس آیا، کافر تھا، کہا آپ کے ابو بکر نے مجھے مارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا، کہا ابو بکر تم نے اسے مارا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں نے مارا ہے۔ کہا کیوں مارا ہے؟ کہا اس نے اللہ کے بارے میں گستاخی کی کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ آپ نے اس کافر سے پوچھا تو نے یہ کہا؟ تو وہ مکر گیا، اس نے کہا جی میں نے یہ بات کی نہیں۔ اب کوئی گواہ موجود نہیں تھا اور ابو بکر کی صداقت پہ آنچ آ رہی تھی، ابو بکر جھوٹے ثابت ہو رہے تھے، کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ تو اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ ابو بکر، پریشان نہ ہونا، تیری گواہی میں دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس وقت سن لیا تھا جب وہ شخص یہ کہہ رہا تھا اللہ فقیر ہے اور میں غنی۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں گواہی دی۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اسلام چھوڑ دے گا، تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس آیت کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اور مسیلمہ کذاب نے جو ایک جھوٹا نبی تھا، اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو حضرت ابو بکر نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا، اور بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، منکر زکوٰۃ ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر نے اس کا بھی اعلان کر دیا کہ ایک طرف مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی کرنی ہے جو ختم نبوت کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اور دوسری طرف ان کے خلاف جہاد کرنا ہے جو زکوٰۃ کے منکر ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو بکر آپ ایسا نہ کیجیے، امیر المومنین آپ ہر طرف جنگ چھیڑ رہے ہیں، ابھی نئی نئی آپ کو خلافت ملی ہے۔ حضرت ابو بکر بڑے نرم مزاج کے تھے، نرم طبیعت کے تھے، لیکن جب دین کی بات آ جاتی، جب ختم نبوت کی بات آ جاتی، جب اسلام کے ارکان کی بات آ جاتی، تو صدیق اکبر کا چہرہ سرخ ہوا اور کہنے لگے اے عمر
جہالت کے دور میں تو بڑا بہادر تھا، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ اسلام قبول کر کے تو بزدل ہو گیا؟ اللہ کی قسم، اگر وہ اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں بنتی ہوئی وہ دینے سے انکار کر دیں گے، میں پھر بھی ان کے خلاف جہاد کروں۔ حضرت ابو بکر نے جہاد کیا مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی، جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا۔ اس وقت صحابہ اکرام کہتے تھے اب ہمیں یہ آیت سمجھ آئی ہے کہ جو اللہ کے نبی اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو مرتد ہو جائیں گے، اللہ ایسے بندوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرنے والے ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ تو صحابہ کہتے ہیں یہ آیت جب ہم نے سمجھی تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے ایڈوانس یہ آیت ابو بکر کی شان میں نازل فرمائی رضی اللہ تعالی۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ کر کے کہ حضرت فاطمہ ابو بکر کے دربار میں آئیں اور آ کے کہا امیر المومنین، میرے والد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باغ چھوڑا تھا باغ فدا وہ مجھے آپ دیں، تو ابو بکر نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس بنیاد کے اوپر ایک مسلک اور فرقہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم قرار دیتا ہے، ان کے اوپر الزام لگاتا ہے۔ جس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب کے لیے ساری دنیا لٹا دی، مال مانگا تو سارا مال قربان کر دیا، جان مانگی تو میدان بدر میں سب سے پہلے جذباتی تقریر کرنے والے اگر کوئی میدان جنگ میں اترنے والے تھے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب میرے نبی کی بیوی فوت ہو گئی اور رشتے کی باری آئی تو اپنی کنواری بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ خود حضرت ابو بکر نے حضور کو پیش کیا، ہر چیز قربان کی۔ ہجرت کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے گھر گئے اور صدیق نے دوسری بات نہیں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے چل پڑے۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کی بیٹی کو رسوا کرے گا کہ بیٹی آ کے کہے کہ مجھے حصہ دو، اس کو بنیاد بنا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے واضح بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی اپنی وراثت میں مال چھوڑ کے نہیں جاتے، تو حضور کی تو وراثت ہی نہیں ہے۔ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، مال نہیں ہوتا۔ جب حضور کی وراثت ہے ہی نہیں تو فاطمہ تمہارا حصہ کہاں سے بنتا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو تسلیم کر لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو تسلیم کر لیا، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ لیکن آج ظالم ممبروں پہ بیٹھ کے اور مناظرے بھی کرتے ہیں اور اس کو دلیل بنا کے حضرت صدیق اکبر کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آخری بات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے نا کہ اگر کوئی آدمی کسی جھوٹے نبی سے دلیل مانگے کہ ثابت کرو کہ تم نبی ہو، تو یہ دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا وَلَٰكِن رسول اللہ خاتم النبیین، حضور آخری نبی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ دلیل مانگے کہ ابو بکر کافر ہے تو یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی کتاب نے ابو بکر کے بارے میں کہہ دیا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ کہ ابو بکر صحابی رسول ہے، خلیفہ راشد ہے۔ جب حضور دنیا سے جا رہے تھے مصلی کے اوپر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، کیا میرے پیغمبر کو پتہ نہیں تھا؟ کتنے جلیل القدر صحابہ تھے،
لیکن آپ نے حضرت عائشہ نے کہا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا دل بڑا نرم ہے، کسی اور کو کھڑا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا باری ابو بکر کی ہے، اور آپ کی حدیث ہے کہ جس جگہ ابو بکر موجود ہوں گے وہاں کسی اور کو یہ مقام امامت نہیں مل سکتا۔ خلیفہ بنا کے گئے، امام بنا کے گئے، یہ بتا کے گئے کہ رسالت اور نبوت کے بعد اگر کوئی اس امت کا بار اٹھانے کے قابل ہوگا تو وہ ابو بکر ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت صدیق اکبر پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔